حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کے علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس وقت کے نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ہمارے معاشرے میں چلی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے 26ویں اور 26ویں روزے کو یعنی 27ویں شب کو شب قدر متعین کیا اور اسی میں ہم عبادت کرنے کو مخصوص سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں، 29ویں شب میں، ان طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے نے 27ویں شب کو اپنی طرف سے متعین کر کے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ شب قدر کی رات ہے اور ہم سے اسی میں عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں ہم 21ویں رات کو بھی، 23ویں رات کو بھی، 25ویں رات کو بھی اور 27ویں رات کو بھی اور 29ویں رات کو بھی عبادت کا اہتمام کریں گے، عبادت کا ماحول بنائیں گے، تاکہ ہم اپنی طرف سے جو رات کو متعین ہم نے کیا وہ رات کو متعین کرنے کے علاوہ ہم دوسری راتوں میں بھی عبادت کر سکیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس لیے چھپایا ہے تاکہ ہم اس بہانے سے عبادت کر سکیں اللہ کی۔ اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کے درجے میں اپنے آپ کا ماحول بنانا پڑے گا کہ مجھے انشاءاللہ ان راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ تھوڑا تفریح کریں، تھوڑا چائے پئیں، کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد کم سے کم ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر لگائیں تاکہ ہماری عبادت بھی صحیح ہو اور شب قدر میں جاگنا بھی ہمیں نصیب ہو۔ ورنہ عام طور پر دیکھا گیا کہ ہم صرف 27ویں شب میں جاگ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو حاصل کر لیا، بلکہ ہمارا سمجھنا غلط ہے۔ اس لیے ہم 21ویں شب کو، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو جاگ کر اس کے اندر عبادت کرنے والے بنیں اور ہم ایسا ماحول بنائیں تاکہ ہمیں اخیر عشرے کے اندر جو ہے ہم اعتکاف کرنے والے بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اب اخیر عشرے کے اندر یا رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ اپنے کمر کو مضبوط کرتے تھے اور عبادت کرنے کے اندر ہمہ متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہم 27ویں شب کا اہتمام نہ کرتے ہوئے ان تاخراتوں میں اپنے آپ کو عبادتوں کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کا شوق ذوق نصیب فرمائے۔